بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا محبت و بھرا سلام۔ ہماری آج کی ویڈیو میں موضوع ہے غزوہ خیبر۔ مہاجرین حبشہ جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے، چنانچہ جعفر بن ابی طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خیبر پہنچ گئے۔ آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور مال غنیمت سے ان کو حصہ دیا۔ فتح خیبر کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے اور پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ یہود نے امان طلب کرنے کے بعد آپ سے ایک نیا معاہدہ کیا، وہ خیبر میں رہیں گے اور زمین کی نصف پیداوار مسلمانوں کو دیں گے اور نصف خود رکھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے شر اور خبث کی راہ اختیار کی تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی نے گوشت میں زہر ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ نے ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا کہ یہ زہر آلود بکری ہے۔ اس عورت نے اعتراف کیا۔ بعد میں اس زہر کی وجہ سے بشر بن برا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ یہود خیبر کا حال سن کر مرغوب ہو گئے اور زمین کی نصف پیداوار پر یہود خیبر کی طرح معاہدہ کر لیا۔ یہ فدق کی زمین خالص اللہ کے رسول کے لیے تھی، اس سے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے اور بنو ہاشم کے بچوں کی عیال داری کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے بعد وادی القرا تشریف لے گئے۔ یہود کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ پھر انہوں نے یہود خیبر کی طرح زمین کی نصف پیداوار اور مسلمانوں کو دینے کی شرط پر امان حاصل کی۔ تیمہ کے یہود کو جب خیبر، فدق اور وادی القرا کی خبریں ملی تو انہوں نے جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو کہ قیدیوں میں شامل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، پھر صحابہ کے کہنے پر واپس لے کر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے شادی کر لی، اس کی آزادی کو حق مہر قرار دیا۔ اس غزوہ کی وجہ تسمیہ ذات الرقاع کی تفصیل یہ ہے کہ اس غزوہ میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیے۔ چیتھڑوں کو عربی زبان میں رقاع کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ جس جگہ پر غزوہ ہوا اس کا نام رقاع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ بنو انامار، سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 صحابہ کو ساتھ لے کر مقام نخل گئے۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جماعت سے آمنا سامنا ہوا، تاہم جنگ نہیں ہوئی۔ دشمن کے دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اس کی جمعیت پر پراپاگنڈا ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ صحیح بخاری میں غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے ایک واقعہ موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار لے لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، تب مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کی آواز آئی۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا اور اس نے میری تلوار لے لی تھی۔
اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اظہار غصہ نہیں کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا تو تلوار اس بدو کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار آپ نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہو، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سے سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔